اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام ولید بن ریحان تھا۔ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہی میں عوام کو صرف اس کی عبادت کرنے اور اسی کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ فرعون کے متعلق اس کے ملک کے نجومیوں نے، یعنی وہ لوگ جو ستارہ شناس ہوتے ہیں، ان لوگوں نے فرعون کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ اس قوم یعنی بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا اور اس قوم کے لیے ہدایت اور خیر کا پیغام لائے گا۔ فرعون یہ خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ بیٹے پیدا ہوتے تھے تو ذبح کر دیے جاتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چھوڑ دی جاتی تھی، لیکن جس نے آنا تھا وہ آ کر رہا۔ 70,000 بچوں کے قتل کے باوجود حضرت موسیٰ اس دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین خوف زدہ ہو گئے۔ اسی خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ ماں نے اسے پانی کی موجوں میں رکھ دیا۔ ممتا ساحل پر رک گئی اور اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش پر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ صندوق فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ کو مل گیا۔ بی بی آسیہ جو ایک نیک اور رحم دل خاتون تھی، جب آسیہ نے صندوق میں بچہ دیکھا تو ان کے دل میں بچے یعنی حضرت موسیٰ کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ فرعون کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی بیوی ملکہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کی پرورش کے لیے ایک آیا بلائی۔ اللہ نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ان سے ملا دے گا، چنانچہ حضرت موسیٰ کی آیا ان کی اپنی والدہ مقرر ہوئیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ آپ اس بچے کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے یہ بچہ آپ کی طرف کیسے دیکھ رہا ہے۔ فرعون نے اپنی بیوی کے کہنے پر بچے کو گود میں لیا۔ بچہ جب تک بی بی آسیہ کی گود میں تھا سکون میں تھا، لیکن جب فرعون کی گود میں گیا اور جب ایک کافر کی گود میں گیا، جب کافر نے اٹھایا تو حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی ڈاڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارا۔ نبی نے قانون بتا دیا کہ نبی کبھی کافروں کی گود میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور پاک اور طیب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی فرعون کو تھپڑ لگا، اس نے جلدی جلدی حضرت موسیٰ کو بی بی آسیہ کی گود میں واپس دیا اور اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں کہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ فوراً بی بی آسیہ نے کہا کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کا انتظار
آپ کو ہے اسے آنا ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ بچہ آیا ہے دریائے نیل سے۔ فرعون نے کہا، پھر اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت آسیہ نے پھر کہا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پیر چلاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچہ ہاتھ پیر چلا رہا ہو اور آپ کے رخساروں پر ہاتھ رکھ گیا ہو۔ فرعون اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آسیہ، میں نے یہ تھپڑ کھایا ہے، یہ بچوں والا ہاتھ نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ تھپڑ ایک یادگار ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مارا۔ حضرت موسیٰ جوان ہو گئے، لیکن فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے خوف موجود رہا۔ ایک روز حضرت موسیٰ کو کسی نے بتایا کہ فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہو گئی۔ تقریباً 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خاندان کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون اور تمام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دو۔ اس موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ ان کا ہاتھ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ مصر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو دعوت حق دینے کا سوچا، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اس سے میری قوت گویاہی مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت دی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے روکا، مگر اس نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر سمجھتے ہوئے مصر کے تمام جادوگر اپنے دربار میں جمع کر لیے۔ ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسی زمین پر پھینک کر سانپ کا کرتب دکھایا، مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن کر تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر خوف زدہ ہو گئے اور یہ کہہ کر ایمان لے آئے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کے مظالم اور بڑھ گئے اور اس نے ایمان لانے والوں پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑیں اور ان کے لیے سمندر میں سے خوش راستہ بنا لیں، تجھے کسی تقرب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ ڈر لگے۔ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں کو ساتھ لے کر سمندروں کی طرف چلے اور اپنا عصا مار کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کے حکم سے درمیان میں خوش راستہ بن گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر اس میں سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے آپ کا پیچھا کیا، مگر جیسے ہی وہ لوگ سمندر کے درمیان پہنچے، اللہ کے حکم سے سمندر مل گیا۔ اس وقت فرعون نے موت کے خوف سے حضرت موسیٰ کو پکارا اور ایمان لانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہے کہ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، فرعون خدا کا انکار کرتا رہا یہاں تک کہ دریا کی امواج میں غرق ہونے کو تھا، تو اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ بس اس بات کو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رد کر دیا کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر یقین کرنا ایمان ہے، موت کے خوف سے ایمان نہیں لایا جاتا۔ یوں فرعون سمیت تمام بنی اسرائیل جو اہل ایمان نہیں تھے غرق ہو گئے، اور فرعون آنے والی تمام نافرمان قوموں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا کا سفر طے کیا اور وادی سینا میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور یہ بتایا کہ اس اللہ نے اسرائیلیوں کو مصر سے کیوں نجات دلائی، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا پسندیدہ فرد قرار دیا تھا، اور یہ اللہ کے انتہائی قیمتی اور بے مثال بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ 10 احکامات یہ ہیں کہ نمبر 1، صرف ایک اللہ حقیقی اور سچے خدا کی عبادت کرو۔ نمبر 2، خدا کی شکل و صورت کو بت یا تصویر مت بناؤ۔ نمبر 3، اللہ کے ناموں کا احترام کرو۔ نمبر 4، اپنے باپ اور ماں کی عزت افزائی اس طرح کرو کہ ان کے ساتھ عزت و احترام اور اطاعت کا سلوک ہو۔ نمبر 5، کسی انسان کو قتل مت کرو۔ نمبر 6، ایسی کوئی چیز مت چرائیے یا اس میں خیانت مت کیجیے جو آپ کی نہیں ہے۔ نمبر 7، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولیے یا کسی کے بارے میں جھوٹا الزام مت لگائیے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رہنمائی اور ہدایت نازل ہوئی وہ توریت آسمانی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔